اور نہ ہوگا۔ بہت مہربانی۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں میں کچھ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں آپ کے اندر اس کنونشن میں بہت سے ناظم تحصیل اور یونین کونسل ناظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہترین نظام، ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام ہم نے پاکستان کو دیا، اور اس نظام کا پوری دنیا میں بول بالا ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان کو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اپنائیں، عوام کی ترقی، ملک کی ترقی، دیہی لیول پہ، نچلی سطح پہ ترقی کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دنیا میں اس کا بول بالا ہو رہا تھا، اور ملکوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو اپنائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی الیکٹڈ کاؤنسلرز اور ناظم تھے، اس نظام کی کامیابی کا سہرا ان کے سر پہ جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین ان لوگوں نے کام کیا ہے، تمام لوگوں نے، تمام ناظموں نے، کاؤنسلرز نے، یونین کاؤنسل ناظم، تحصیل ناظم، ڈسٹرکٹ ناظم، ان لوگوں نے ایک بہترین کارکردگی دکھائی، جس کی وجہ سے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کامیاب ہوا، اور بہترین ترقی، قوم کی نچلی سطح پہ ترقی اور عوام کی خوشحالی میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ایک دشمنی ہے میری نظر میں۔ میرا وعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں موقع دیا دوبارہ گورننس کا، تو یہ نظام انشاءاللہ تعالیٰ واپس لایا جائے گا، دوبارہ اس کو قائم کیا جائے گا، کیونکہ تمام ناظموں کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، بس آپ کا ساتھ رہا، اگر آپ ساتھ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کے اندر ہوں گا، یہیں ہوں گے ہم، آگے پورے پاکستان میں جائیں گے، آپ کے ساتھ مل کے پورے پاکستان میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فکر نہیں کریں۔ اب آگے میرے بھائیوں اور بہنوں، آگے میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہم نے اگر پاکستان کو بچانا ہے اور ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تیسرا پولیٹیکل آپشن، ایک اور پولیٹیکل آپشن ملک کے سامنے، عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے ہمیں رکھنا ہے۔ پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے اور ہماری پاکستانی عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا آپشن جو نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک ایسا نظام سامنے پیش ہو گیا ہے۔ یہ اس کو دکھانے کی اشد ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کرنے کے لیے آل پاکستان مسلم لیگ کے لیے 3 سٹیجز میں، 3 مرحلوں میں کارروائی کرنی پڑے گی ہمیں، اور یہی میں کر رہا ہوں اس وقت۔ سب سے پہلے تنظیم سازی کرنا ہے، آفس بیررز بنانے ہیں، جیسے میں نے کہا ڈسٹرکٹ اور پروونشل آرگنائزنگ کمیٹیز بنانی ہیں، اور دفاتر کھولنے ہیں پورے پاکستان بھر میں، پروونسز میں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی دفاتر کھولنے ہیں ہم نے۔ اور جب یہ تنظیم سازی ہو جائے گی،
ہر سطح پہ ہم نے آل پاکستان مسلم لیگ کی سپورٹ، طاقت وہ دکھانی ہے، دنیا دیکھے اور پورے پاکستان میں سب لوگ دیکھیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میں یقین سے آپ سب کو کہتا ہوں، میں فیصلہ کروں گا پاکستان واپس آنے کا اور آپ کے ساتھ مل کے کارروائی کرنے کا، سیاست کرنے کا۔ اور اگر میں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر جب میں آتا ہوں میری ریسیپشن ایسی ہوئی جیسے، اور جذبہ ایسا ہی ہوا جیسے یہ آپ دکھا رہے ہیں، اور ایسے بڑی تعداد میں لوگ ہوئے انشاءاللہ تعالی، تو ہم تیسرے مرحلے میں آل پاکستان مسلم لیگ کی یہ شروعات کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک موومنٹ میں ڈیولپ کریں گے، ایسی موومنٹ جو اور پوری عوام کو آل پاکستان مسلم لیگ کی طرف کھینچے اور اگلے الیکشنز میں ہمیں پوری طریقے سے انشاءاللہ تعالی فتح ہو۔ اب کوشش ہماری پوری یہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ آل پاکستان مسلم لیگ اکیلے سولو فلائٹ پہ اکیلے اتنی زیادہ سپورٹ جنریٹ کرے، اتنی سپورٹ ہو جائے آل پاکستان مسلم لیگ کی کہ ہم اکیلے ہمیں فتح ملے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی یقین کرنا چاہیے کہ یہ فتح بہت ضروری ہے۔ اگلی الیکشن میں ایک نئی آپشن، جیسے میں نے کہا، سٹیٹس کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں مل کر چلنا چاہیے، یہی ہماری حکمت عملی ہوگی۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، تھینک یو، یہ لاہور آفس ہم نے کھول دیا، لاہور میں ایک آفس گارڈن ٹاؤن میں کھول دیا ہے، جس کی میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ اس کو ایفیشنٹ طریقے سے چلانا ہے، مجھے پوری امید ہے آپ سب مل کر اس کو ایفیشنٹ طریقے سے چلائیں گے، اور اس بیس کو، یہ بیس جو لاہور میں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب اور لاہور پاکستان کا دل ہے، ہارٹ آف پاکستان، اس بیس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اور زیادہ ادھر سے طاقتور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پورے پاکستان میں اس کی روشنی پھیلنا شروع ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے، پاکستان میں میں یقین رکھتا ہوں اور پاکستان کے عوام میں یقین رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 99 میں جب میں آیا تھا، 1999 میں، اس وقت بھی صورتحال بہت خراب تھی پاکستان کی، لیکن ہم نے پاکستان کو کھینچا، اس بری صورتحال سے پاکستان کو نکالا، پاکستان کو ترقی دی، پاکستان کی عوام کو خوشحالی کی طرف لے کر گئے، ان کی زندگی میں خوشیاں دی ہم نے، ان کو خوشحالی کی طرف، ترقی کی طرف لے کر گئے، ان کی کوالٹی آف لائف میں ہم نے امپروومنٹ دی ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب بھی، کیونکہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اس وقت میں نے یہ کیسے کیا، کوئی ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں تھی، یہ میری ایک یقین ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے پاس وسائل ہیں، اور پاکستان کی عوام دماغ رکھتی ہے، ہماری سوچ اونچی ہے، اور ہمارے میں ایک قابلیت ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت بھی اس صورتحال سے پاکستان کو ہم لے جا سکتے ہیں آگے۔ عوام کی کمزوری نہیں ہے اس میں، اگر مجھے کمزوری نظر آتی ہے تو ایک لیڈرشپ کی کمزوری نظر آتی ہے، یہ لیڈرشپ کی فیلئر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کی طرف اس وقت نہیں جا سک رہا ہے۔ تو میں آپ کو اتنی لمبی میں نے تقریر کی ہے، اور میں نے آپ کا جذبہ دیکھا ہے، میں بہت خوش ہوں اس بات سے۔ میں آپ سے آج عہد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے میں اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، اور یہ تن من دھن کی بازی
میں اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ لگاؤں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور ایک عہد ہے. قوم سے عہد ہے اور عوام سے عہد ہے. اگر آپ کا ساتھ ہوا، آپ سب کا اگر ساتھ ہوا، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ، میرا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں جو اپنی محنت آپ خود کرتے ہیں، نیک نیتی رکھتے ہیں، ایمانداری رکھتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے آپ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے ترقی کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان، اس نعرے کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اپنے. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.